عالم میں مرتضیٰ کی ولادت کی دھوم ہے، عالم میں مرتضیٰ کی ولادت کی دھوم ہے، کعبے کے گرد قدسیوں کا ایک ہجوم ہے، گل تہنیت کا شام سے لیتاب روم ہے، کس دبدبے سے آمد باب علوم ہے، ارکان کعبہ راست ہیں تعظیم کے لیے، ارکان کعبہ راست ہیں تعظیم کے لیے، محراب خم ہے شاہ کی تسلیم کے لیے۔ درود برائے خوشنود امیر کائنات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین مومنات، you're watching Anam and Arooj Naqvi official and this is me Sayyida Anam Naqvi exclusively for the 13th of the Rajab al-Murajab. We brought this video when we landed Najaf al-Ashraf. یہ ویڈیو ہمارے دل کے بہت قریب ہے، بے شک تمام مومنین کے دل کے قریب ہے، کیونکہ جب آپ کی نگاہ پہلی بار حرم امیر المومنین علیہ السلام پہ پڑتی ہے تو آپ کے دل و روح خوشنود ہو جاتے ہیں۔ 13 رجب ہے، مومنین کے دل پر مسرت ہیں، تو ہم نے چاہا کہ آپ وہ ولایت علی کے عشق کی اس پرواز کو دیکھیں کہ جس پرواز کو کرتے ہوئے ہم شاہ نجف کی سرزمین پر پہنچے۔ جیسے ہم نجف لینڈ کیے، کیا تاثرات تھے اور کیسے ہم نے حرم کی پہلی زیارت کی، اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ سو ونس اگین فار 13 رجب وی آر اپلوڈنگ دس ویڈیو۔ آپ سب کی محبتوں کی نظر آپ سبسکرائب کر لیجئے چینل کو، انشاءاللہ 13 رجب کے لیے پھر سے ایک اور ویڈیو میرے مولا کی شان و منزلت، ان کی معرفت بیان کرنے میں ضرور آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کریں گے۔ یہ فضائے مناظر ہیں کہ جب نجف اشرف کے بالکل قریب تھے اور ہم نجف ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے ہی والے تھے۔ اب ہم ایئرپورٹ آ چکے اور صبر نہیں ہو رہا تھا کہ کس وقت ہم جائیں اور اپنے مولا کے حرم میں پہلی سلامی پیش کریں، نماز ادا کریں اور ہماری روح ولایت علی علیہ السلام کا تجدید عہد وہ کرے کہ جو ہماری روحوں نے ہمیشہ عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا مولا سے عشق اور مولا کی پیروی کا۔ تو ہم آ چکے تھے نجف، تیاری کر چکے تھے ہمارے تمام زائرین، تمام محترم زائرین جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ سب ہماری دعاؤں میں شامل حال ہیں، اور جو نہیں جا سکے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائی اس لیے گئی ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کو بھی جلد زیارت کرائے۔ آپ جب اس ذریعے کی زیارت کریں گے اس ویڈیو میں، خصوصاً جو 13 رجب کے لیے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ بار بار یہ 13 رجب کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں جتنی بار مولا کی ذریعے کو، مولا کے حرم کو جتنا کلوزلی آپ کو دکھایا گیا ہے، شاید کہ پہلے کسی ویڈیو میں نہیں دکھایا گیا۔ تو ہم تھے اپنی ہوٹل کی لابی میں بیٹھے تھے، بالکل صبر نہیں ہو رہا تھا کہ کب وضو کر ہم نکلیں، تو بس ہم ریڈی ہو گئے تھے، تمام خواتین ہمارے مومنین و مومنات زیارت پڑھنے کے لیے، اور ہم جا رہے ہیں مولا کی حرم سلام پیش کرنے۔ ہماری فرسٹ نائٹ ہے، زیارت کے لیے جا رہے ہیں مولا مشکل کشائے دو جہاں کی مغرباً نماز ادا کرنے اور اعمال ادا کرنے۔ رخصات ہے زائرین کا الحمدللہ۔ یہاں پر دخول الرجال دخول النساء تفتیش ہوگی، تفتیش مینز کہ آپ کی پوری چیکنگ ہونے والی ہے ٹو میک شور کہ کوئی بھی کچھ ایسی ویسی کوئی چیز نہیں لے کے جا رہا ہے حرم میں جو نقصان دہ ہو۔ تو ہم سب بس حرم میں انٹر ہونے والے آفٹر دا تفتیش۔ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا و آقا وہ کہ جن کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ السلام اللہ علیہ ہیں، آپ کی ولادت 13 رجب المرجب 30 عام الفیل 599 کو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور امام علیہ السلام ہیں۔ تاریخ میں آپ وہ واحد شخص ہیں کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور بس آپ ہی کی والدہ کو یہ امتیاز حاصل ہے، یہ فضیلت فقط جناب فاطمہ بنت اسد ہی کو حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے بیوی کو اپنے گھر مہمان ٹھہرایا، کہ کیا کہے اپنے مولا کی شان میں کہ جن کی والدہ خانہ کعبہ میں مہمان رہیں، یہاں تک کہ جناب مریم کو وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خانہ خدا سے دور جانے کا حکم تھا، لیکن فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ السلام علیہ کو خدا کا حکم تھا کہ فاطمہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، قیام کریں، اور تمام تر کھانے ان کے لیے جنت سے آتے رہے۔ ولادت کے وقت میرے مولا کائنات علیہ السلام نے آنکھ کی نہیں کھولی، یہاں تک کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا، پہلی بار میرے مولا نے آنکھیں کھولیں، پہلی بار ولایت نے زیارت کی تو رسالت کی زیارت کی۔ آپ نے اپنا بچپن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں گزارا۔ یہاں میں یہ مینشن کر دوں کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ جب آپ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں تو حضرت آدم و نوح علیہ السلام کی زیارت بھی ساتھ ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہیں پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام دفن ہے، اور خدا کا یہی حکم تھا اور خدا کی یہی رضا و منشا تھی مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہاں ان کا مدفن ہو، اور یہ نجف اشرف کہلائے اور زمینوں میں بلند زمین کہلائے، اور خدا اس زمین کو مرتبہ بخشے۔ اور اعلان رسالت کے بعد سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مشکل گھڑی میں ساتھ رہنا، ہجرت کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے رسول کے بستر پہ سونا، یہ سب واقعات مومن مومنات جانتے ہیں، لیکن محبان محمد و آل محمد ہر سال 13 رجب کو ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بستر رسول پہ میرے مولا کائنات سوئے تو دشمن یہ سمجھے کہ رسول سو رہے ہیں۔ ہجرت کے 30ویں سال رسول خدا نے اللہ کے حکم سے اپنی اکلوتی بیٹی، وہ بیٹی کہ جو سیدت نساء العالمین ہے، کہ جس بیٹی جیسے کائنات میں کسی کو بیٹی عطا نہیں کی گئی، وہ بیٹی کی جو فخر مریم ہے، وہ جو فخر آسیہ ہے، جو فخر حوا ہے، جو فخر حاجرہ ہیں، جناب فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، مادر حسنین جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جن سے ہوا، وہ میرے مولا، میرے حیدر قرار، فاتح خیبر علی مرتضی علیہ السلام ہیں۔ اسلام اور کفر کے ہر مارکہ میں حضرت علی علیہ السلام میرے مولا، میرے آقا پیش رہے، اور آپ کی وجہ سے جنگوں میں نمایاں کامیابیاں اسلام کو حاصل ہوئیں۔ تمام تر مال و اسباب جناب زہرا و مولا کائنات نے مدینہ کی یتیموں بیواؤں پر خرچ کیا، یہاں تک کہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور تمام ائمہ اطہار یہ روش اپناتے ہوئے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور پالتے رہے بہت سے یتیموں کو، اور آپ کی شان میں آیات قرآنی نازل ہوتی رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آپ کی ولایت اور خلافت کا اعلان کر دیا۔ تمام مسلمانوں نے 3 دن تک مبارکباد دی، اور عید غدیر کو منایا جاتا رہا 3 دن تک۔ رسول خدا نے اس اہم اعلان کے لیے جو بارگاہ الہی سے آیا تھا کہ اے میرے رسول، وہ پیغام اب تمام لوگوں میں پہنچا دیجئے کہ جس کے بعد رسالت مکمل ہے، وہ یہی پیغام تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ 3 دن تک 1.25 لاکھ حاجیوں کو ٹھہرایا، خیمے نصب کیے گئے، غدیر خم کا میدان سجایا گیا، اونٹوں کے پلان ممبر بنائے گئے۔ رسول خدا نے کاندھوں پہ اٹھا کر جس ہستی کو امیر مقرر کیا، جس ہستی کو ولی مقرر کیا، جس ہستی کو وصی مقرر کیا، اپنا بھائی بتایا اور کہا کہ میرے بعد امت پہ سب سے زیادہ حق رکھنے والے یہ ہیں، وہ میرے مولا، میرے آقا، میرے حیدر قرار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام 13 رجب 2 دن بعد ہے، اور ہم آج یہ ویڈیو توفتاً ہدیتاً زمانے کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف کو پیش کرتے ہیں، اور جناب سیدت نساء العالمین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ اور آپ سب مومنین کی خدمت میں کہ جو فضائل علی سنتے ہیں اور ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، جب بھی فضائل علی سنتے ہیں تو آپ اور حسین ہو جاتے ہیں کہ جو نجف جانے کی تمنا رکھتے آپ ہمارے لیے بھی التجا کیجیے، اور ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے کہ مولا ہمیں بار بار زیارت نصیب کرے۔ علم کا ہاتھ بھی اس ہاتھ کی طاقت بھی علی، عدل کی تیغ بھی اس تیغ کی ضربت بھی علی، ضرب خندق بھی علی، نہج بلاغت بھی علی، طاقت و خیر کے ازداد کی وحدت بھی علی۔ کبھی نقطہ کبھی قرآن نظر آتی ہے، کبھی نقطہ کبھی قرآن نظر آتی ہے، شخصیت عدل کی میزان نظر آتی ہے۔ اور 13 رجب پر خاص طور پہ پیش کرتے اپنے مولا کی شان میں کہ دیوار بتاتی ہے کہ در سے آئے، دیوار بتاتی ہے کہ در سے آئے، پھر بحث کیوں اس کی کہ در سے آئے، وہ شاہ رہے عام کا پابند نہیں ہے۔ یہ ان سب کے لیے کہ جو تعجب کرتے ہیں، وہ شاہ رہے عام کا پابند نہیں ہے، گھر والے کی مرضی ہے جدھر سے آئے۔ سکوت چھایا ہے قلب و نظر کی بستی میں، وبائیں پھیلی ہیں فکر و نظر کی بستی میں، لٹے ہیں جا کے سبھی راہبر کی بستی میں، بخیل رہتے ہیں ارباب زر کی بستی میں،
ہے بند منم و غوث و ولی کا دروازہ، ہے بند منم و غوث و ولی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین۔